السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اربعین نووی، آج ہماری انشاءاللہ حدیث نمبر 35 ہے، 35 نمبر حدیث۔ اسی طرح جس طرح پچھلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں نصیحت، پیغام، مشورہ، احکامات ہیں، اس میں بھی موجود ہیں۔ اور یہ پوری حدیث جو ہے باہمی اخوت پر مبنی ہے کہ ایک دوسرے سے آپس میں محبت رکھی جائے اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جو آپس میں نفرت کا باعث بنے۔ تو آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ہوا فاعل جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول فاعل قال، کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے، لا نہیں ہے، لا تحاسدوا، ہا سین دال مادہ باب تفاعل، تفاعل یتفاعل، یعنی آپس میں کچھ ہی کام کا کرنا۔ سو لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے سے نجش نہ کرو۔ اب یہ نجش کیا ہے؟ نون جیم شین مادہ ہے، انتم اس کا فاعل ہے، نہیں کسی کا امر دیا جا رہا، حکم دیے، یہ تمام احکامات ہیں، یہ مشورے نہیں ہیں صرف۔ اچھا، نجش کیا ہوتا ہے؟ نجش یہ ہوتا ہے کہ ایک سیلر ہے اور ایک پرچیزر ہے، یعنی ایک خریدار ہے اور ایک بیچنے والا ہے، اور میں تھرڈ آدمی ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خریدار اور جو یعنی اس کی گاڑی ہے، یہ آدمی اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہا ہے اور یہ ادھر والا خریدنا چاہ رہا ہے، اور میں ایسے ہی بیچ میں آ گیا۔ میں آ کے کہتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے یہ گاڑی 50,000 کی ہے، میں آ کے بیچ میں کہتا ہوں نہیں، میں نے لینی نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں یار یہ تو 55,000 کی ہے، 50,000 کی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہوا؟ میں یا تو اس کو فائدہ دینا چاہ رہا ہوں، میں یا تو اس کا ساتھی ہوں، اور یا میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں اور میں اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں دھوکہ دینا، یعنی خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، کہ بھاؤ کو بڑھا دینا بغیر ضرورت کے اور کسی ایک پارٹی کو فائدہ دینا۔ اب دیکھیں میں تھرڈ ہوں نا، میں نے آگے قیمت بڑھا دی، اگر تو میری اس سے بیچنے والے سے دعا سلام ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس نے مجھے کہا ہوگا کہ یار تم آ کے یہ کام کر دینا، میں پھر اس کو کہوں گا یار ہاں یار گاڑی تو میری اتنے کی ہے تو میں تو اس کو نہیں بیچوں گا۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہوں میں، اور اگر میری اس سے نہیں بنتی جو خریدار ہے، میں اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میں آ کے تو بھائی یہ گاڑی تو مطلب اس کا سودا ہو رہا تھا، میں کہہ رہا نہیں بھائی یہ تو 55,000 کی ہے، تم پاگل ہو، وہ نہیں بیچ رہا، اس کا سودا بگڑ گیا۔ تو اسے کہتے ہیں تناجش یا تناجش، آپس میں بھاؤ کو بڑھا کر ایک دوسرے کو نقصان دینا اور دھوکہ دینا، یہ ایکچولی فریب ہے، دھوکہ ہے یہ۔ سو اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ ولا تباغضوا، بغض، ایک دوسرے سے نفرت رکھنا، لا نہیں، وہی باب تفاعل، اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، نفرت مت رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، دال بار آمادہ، ولا تدابروا انتم، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، یعنی ایک دوسرے کو چھوڑ نہ دو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، باع یبیع، با واو عین مادہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ سو ولا یبی فعل مضارع ہوا فاعل، بعضکم یہ لا نہیں ہے، اس کا اسم اس کا فاعل ہو گیا، علی بیع بعض، یعنی کوئی آدمی کسی چیز کو خرید چکا ہے، مثال کے طور پہ میں گاڑی خرید چکا ہوں، اب کوئی دوسرا آتا ہے اور آ کے اسے کہتا ہے یار یہ گاڑی میں تمہیں 55,000 کی تم سے خریدتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی میرا سودا جو طے ہوا تھا اس کے اوپر کسی دوسرے نے آ کے میرے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا، یہ حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور یہی چیز نکاح کے بارے میں بھی ہے کہ کسی خاتون کو نکاح کا پیغام گیا ہوا ہے، اب جب پیغام گیا ہوا ہے اور فیصلہ بھی نہیں ہوا تو کوئی دوسرا پیغام مت بھیجے جب تک کہ وہ طے نہ ہو جائے، اس کا انکار نہ ہو جائے، اس کو منع نہ کر دیا جائے، تب تک کوئی دوسرا آدمی نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ تو یہ دونوں میں یہ سیم ہی سچویشن ہے۔ ولا یبیع بعضکم علی بعض، اس کے بعد ہے وکونوا عباد اللہ اخوانا، انتم اس کا اسم امر کا صیغہ کہ تم سب ہو جاؤ عباد اللہ، اللہ کے بندے، کس حال میں؟ اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ۔ سو یہ اس عباد کا حال ہے، کس حال میں ہو جاؤ؟ اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ آپس میں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، مبتدا خبر۔ لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، لا نفی، یظلمہ ہوا فاعل، ہو اس بھائی پر، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، وہ دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔
ولا یخذلہ، خذل یخذل اس کا مطلب ہوتا ہے بے یار و مددگار چھوڑنا. سو نہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ولا یکذبہ، اور نہ وہ اس سے جھوٹ بولتا ہے. ولا یحقرہ، نہ وہ اسے حقیر جانتا ہے. حقر یحقر باب دربا سے، نہ وہ اسے حقیر جانتا ہے. التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ہاتھ سے اپنے سینے پر اشارہ کیا. التقوی مبتدا، ہا ہونا، تقوی تو ادھر ہے. وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اشارہ یشیر، اشارہ کرنا، ہوا فاعل، یہ حال ہے ان کا کہ آپ اپنے سینہ مبارک کی طرف 3 بار آپ اشارہ کر رہے تھے. التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے. آگے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ مسلم. اچھا یہ کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے، اور آپ کو پتا مصدر کیا، ان مصدریہ پورے جملے کو مصدر کے میننگ میں لے لیتا ہے. حقر یحقر، سو یحقر یہ نصب ہو گیا، اخا مفعول ہوا، المسلم مفعول بدل اخا کا ہو سکتا ہے. اس میں ہوا فاعل ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی سے یعنی مسلمان بھائی سے حقارت کا اظہار کرنا، اس کو حقیر سمجھنا. بحسب امرئ من الشر، حسب امرئ من الشر یعنی شر کے طور پر، یعنی اس کے اندر برا ہونے کے لیے اس کے لیے کافی ہے. حسب امرئ کسی آدمی کا کافی ہونا، من الشر برے ہونے کے طور پر، یعنی کسی آدمی کے برے کہلائے جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس کو چھوٹا سمجھے. سو یہ وہی میننگ ہے. ایکچولی یہ یوں سمجھنے کہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے. حسب امرئن، امرئن، سو بحسب امرئن، سو کسی بھی آدمی کا کافی ہونا، من الشر یعنی شر میں سے، یعنی اس کے برا ہونے کے لیے. یہ با حرف جر ہے. سو بحسب، یہ با زائدہ ہے ایکچولی جو اس کے ساتھ آتا ہے. سو وہ کافی ہے کسی بھی آدمی کے برا ہونے کے لیے. یہ بات کل المسلمی علی المسلم حرام، مسلمان کا سب کچھ. اگر ہوتا کل مسلم تو ہوتا ہر مسلمان. کل المسلمی مسلمان کا سب کچھ، علی المسلم مسلمان پر، حرام حرام ہے. خبر، سو یہ مبتدا بن گیا اور یہ حرام خبر متعلق ہو گیا. سو مسلمان کا مسلمان پر سب کچھ حرام ہے. اب یہ اس کلو کا بدل ہے کیا؟ دمو ہو، اس کا خون، و مالو ہو، اس کا مال، و ارد ہو، اور اس کی عزت، یعنی اس کی عزت بھی کسی دوسرے مسلمان پر حرام. عزت کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ اردن سے مراد ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھنا، یہ اس کی عزت پر حملہ کرنے کے مترادف ہے. تو یہ کسی بھی مسلمان کے لیے حرام ہے. الحمدللہ آج ہم نے حدیث نمبر 35 کی. اگلے لیکچر میں اگلی حدیث کے بارے میں بات چیت ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے اور غلطی کمی کوتاہی معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.